ہم انسان صرف وقتی سکون کے لیے ایسی راہوں کا انتخاب کرتے ہیں جن پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایسی راہ اختیار کی جس کا نتیجہ مجھے کافی مہنگا پڑ گیا تھا۔ ایک کم سن لڑکی سے نکاح کیا اور اس کے قریب آتے ہی اس لڑکی نے میرے ہی میں اپنے ایک دوست کے مشورے پر تیار ہو کر ایک مولوی سے ملنے آیا تھا۔ میرا تعلق عراق سے تھا اور میں ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میری عمر 25 برس کے قریب تھی۔ میں نے ابھی تک شادی نہ کی تھی۔ مستقل شادی عمر بھر کے ساتھ رکھنے والی ساتھی کے متعلق میرے بہت سے مطالبات تھے جن کا ایک لڑکی کے ساتھ پر پورا ہونا قدرے مشکل تھا، کیونکہ میں ایک کنواری باحیا اور نہایت خوبصورت لڑکی چاہتا تھا جو تعلیم یافتہ بھی ہو اور مجھ جیسے ماڈرن لڑکے کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلنے کے قابل ہو۔ مجھے کوئی لڑکی بھی اپنے معیار پر پورا اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست کی شادی پر اس سے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے جب اپنی پسند کے بارے میں اظہار خیال کیا تو میرے دوست نے مجھے نہایت عجیب سا مشورہ دے ڈالا۔ تو مجھے بولنے لگا کہ جب تک تمہیں ساری عمر ساتھ رکھنے والی بیوی نہیں مل جاتی، تم اگر چاہو تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح مطلق کر سکتے ہو، جس میں صرف تمہیں کچھ رقم ادا کرنی ہوگی اور تمہارا کام جائز طریقے سے ہو بھی جائے گا، جس میں نکاح کا گناہ کا بھی اندیشہ نہ ہوگا۔ نکاح مطلقہ بتاتے ہوئے اس نے جو انکشافات کیے وہ مجھے ہکا بکا کر گئے تھے۔ میں حیرت سے اپنے دوست کی باتیں سوچ رہا تھا جب میرے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے 3 بار 4 بار نکاح مطلق کر کے اپنی پسندیدہ اور پیاری لڑکیوں کے ساتھ جائز بندھن میں بن چکا ہے اور اسے اس کی موجودہ بیوی بھی ایسے ہی ملی تھی۔ اس نے نکاح مطلق کے لیے ایک مولوی کے پاس وہ لڑکی پسند کی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور بمشکل 19 برس کی لڑکی تھی۔ میرے دوست نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ وقت گزارا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کنواری تھی اور یہ اس کا کسی مرد کے ساتھ بالکل پہلا تجربہ تھا۔ وہ لڑکی بہت معصوم سی تھی جو کہ مجبوری اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے دوست کے ساتھ نکاح مطلق کرنے پر تیار ہوئی تھی۔ جب میرے دوست کو اس کی معصومیت اور فطرت اور کنوارے پن کا علم ہوا تو اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا، تو وہ اس سے دور نہیں رہ پایا اور 2 ماہ بعد ہی اس لڑکی سے اب باقاعدہ شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ میں فطرتاً لاپرواہ سا لڑکا تھا اور زیادہ تر اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک رہا تھا، تو اس بارے میں مجھے کوئی خاص علم بھی نہ تھا۔ اس لیے اپنے دوست کی یہ باتیں مجھے حیران کر گئی تھیں اور تب اس نے مجھے یہ بتا کر مزید حیران کیا کہ صرف وہی نہیں بلکہ باقی دوست بھی میرے اسی طرح نکاح مطلق کرتے تھے اور اب بھی ان میں سے چند ایک شادی شدہ نہیں تھے اور نکاح مطلق کر کے ہی اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے تھے۔ میں نے جب ایک جائز راستہ دیکھا تو میں بھی جلد نکاح کرنے کے لیے مچل اٹھا تھا، کیونکہ نکاح مطلق میں صرف چند روپے دینا پڑتے تھے اور کام پورا ہو جاتا تھا۔ مہمان بلانے کی تنگی بھی نہ تھی، باقاعدہ شادی کے بھاری اخراجات اٹھانے پڑتے تھے۔ اپنے دوست سے ایک مولوی کا پتہ لے کر میں مطمئن ہو گیا اور دوست کی شادی کے دوسرے دن آج میں اس مولوی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مجھ سے میرے خاندان اور تعلیم وغیرہ کے سوالات کیے جائیں گے، یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس مولوی نے نہ زیادہ مجھ سے سوالات کیے اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی ڈیمانڈ رکھی تھی، بلکہ اس نے مجھے کہنے پر میرے نکاح مطلق پڑھانے کی حامی بھر لی تھی اور ایک جوان پیاری سی لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ میں اپنی بیوی کو ایک ہوٹل میں لے گیا اور 3 4 روز اس کے ساتھ بہت حق سے گزارے۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا جو مجھے دلچسپ لگا تھا، جس میں گناہ کا خوف بھی نہیں تھا۔ وہ کنواری لڑکی نہیں تھی، اس کا مزاج بھی بہت دوستانہ اور آوارہ قسم کا تھا، اس لیے میرا چند دنوں میں ہی اس سے دل بھر گیا اور میں اسے طلاق دے کر آزاد کر چکا۔ اس لڑکی کو آزاد کر کے میں گھر لوٹ گیا تھا، لیکن مجھے اندر ہی اندر یہ اطمینان تھا کہ مجھے اب شادی کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نہایت آرام سکون سے اپنے لیے بہترین ساتھی کی تلاش کرنے لگا تھا، ورنہ مجھے ڈر تھا جلد بازی میں کسی ناپسندیدہ لڑکی کو زندگی میں شامل نہ کر بیٹھوں۔ پہلے بھی دیر کر کے تیار نہ تھا میں، کیونکہ میں جوان تھا اور مجھے ایک محرم سا ساتھی کی اشد ضرورت تھی محسوس ہوتی تھی، مگر اب مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اب میرا یہ مسئلہ وقتی طور پر جائز طریقے سے پورا ہو سکتا تھا۔ مجھے پہلے نکاح کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ میں پھر سے اس مولوی کے پاس پہنچا۔ قسمت سے ایک روز وہ مولوی صاحب میسر نہ تھے۔ میں مایوس ہو کر لوٹنے لگا جب مجھے خیال آیا کہ کسی دوسرے مولوی سے رابطہ کروں۔ عراق کے مقدس مزارات کے ہی ارد گرد گلیوں میں جب میں نے نکاح کروانے کے لیے کسی مولوی کی تلاش شروع کی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ وہاں تقریباً مولوی نکاح مطلق پڑھانے کو تیار نظر آتے تھے۔ سب نے نکاح کی مختلف فیسیں رکھی ہوئی تھی، بہت کچھ بھاری رقم لیتے تھے تو کچھ مناسب قیمت پر نکاح کروا دیتے تھے۔ میں نے ایک مولوی کو مناسب قیمت ادا کر کے دوسری بار نکاح کر لیا اور اس بار بھی میں نے لڑکی نہیں دیکھی تھی اور بالکل انجان لڑکی کو اپنا محرم بنا لیا تھا۔ جب اس بار بھی مجھے لڑکی خوش شکل مگر برتی ہوئی لڑکی ملی تو میں مزید
بدمزہ ہو گیا اور ایک ہی رات گزار کر اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس گھر کی راہ لوں، مگر پھر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے مولوی صاحب سے کنواری اور خوبصورت لڑکی کا مطالبہ کیا، تو وہ مجھ سے بولے کہ ان کے پاس کم سے کم نکاح متع کے لیے کوئی ایسی کنواری یا خوبصورت لڑکی فی الحال موجود نہ تھی۔ میں اس مولوی سے مایوس ہو کر ایک اور مولوی کے پاس پہنچا۔ وہ مولوی صاحب بھاری فیس لیتے تھے، مگر میرا مطالبہ پورا کرنے کے لیے فوری تیار ہو گئے، اور بات طے ہونے کے اگلے ہی لمحے مولوی صاحب نے جو حرکت کی وہ مجھے حیرت سے گنگ کر گئی تھی، کیونکہ مولوی صاحب نے باقاعدہ ایک البم نکال کر میرے سامنے رکھا اور بولے کہ اس میں نکاح کے لیے تیار لڑکیوں کی تصاویر موجود ہیں، تم پسند کر لو، اسی لڑکی سے نکاح پڑھا دوں گا۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی، میں خوش ہو گیا، کیونکہ پہلے ہی 2 بار میں لڑکی کو دیکھے بنا نکاح کر چکا تھا۔ میں نے البم کھول کر تصاویر دیکھنا شروع کی تو وہاں سے ایک بڑھ کر خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں موجود تھیں، اور چند تصاویر کا مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ کنواری لڑکیاں تھیں، جن میں 1-2 تو نہایت کم عمر تھیں۔ ایک تصویر پر میں بے ساختہ رک گیا۔ وہ بے حد حسین بچی تھی، جس کا حسن تصویر میں بھی چھلک رہا تھا اور توجہ کھینچ رہا تھا، مگر وہ بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ میں نے وہ تصویر مولوی صاحب کو دکھائی تو انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کی عمر صرف 9 برس تھی، اور وہ ان چھوٹی لڑکی تھی بہت۔ میں یہ سن کر ایک پل کے لیے چپ سا ہو گیا، کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ نکاح پڑھانے کی مولوی صاحب نے بہت بھاری رقم بتائی تھی، اور اگر میں پیسہ دے بھی دیتا تو دوسری بڑی وجہ لڑکی بہت کم سن تھی، اس لیے میں نے نکاح کرنے سے جھجک رہا تھا۔ ابھی میں سوچ میں گم تھا کہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے بھی یا نہیں۔ مجھے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر مجھے مولوی صاحب نے ایک اور تصویر دکھائی۔ وہ لڑکی بھی انچھوئی اور کنواری تھی، مگر اس کی عمر 19 برس تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، مگر اس کا حسن پہلے والی کم سن لڑکی جیسا دل کو لبھانے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ عمر میں کچھ بڑی اور بالغ تھی۔ اس لیے میں نے اسی کا انتخاب کر لیا اور نکاح کی رقم بھی ادا کر دی، جو کہ 40,000 کے قریب تھی، اور میرے لیے وہ رقم کی ادائیگی قابل تھی۔ اس لیے میں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور فیس ادا کر دی۔ مولوی صاحب نے نکاح کی فیس لیتے ہی اس لڑکی کو پیغام بھیج دیا، اور آدھے گھنٹے کے مختصر انتظار کے بعد وہ لڑکی نہایت خوبصورت لباس میں اچھے سے سجی سوری میرے پاس پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ ایک قطعی انجان شخص سے ملے اور اسے دیکھے بنا نہ صرف وہ کنواری لڑکی نکاح کے لیے تیار ہو گئی، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ نکاح کے لیے آن پہنچی تھی۔ چند لمحوں میں ہم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر خواب گاہ میں پہنچ گیا۔ جب میری پہلی 2 بیویوں کی نسبت وہ لڑکی کچھ جھجک کا شکار لگ رہی تھی، مگر میں نے جب اس سے بات چیت کی تو اس کی جھجک بھی ختم ہو گئی۔ وہ بااعتماد لگ رہی تھی، جلد مجھ سے بے تکلف بھی ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت خوش مزاج تھی اور پیاری بھی بہت تھی۔ نہ جانے اسے کیا مجبوری جو اس مقام تک لائی تھی کہ ایک انجان شخص سے بنا دیکھے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی تھی، وہ بھی خوش شکل اور بہترین لباس پہنے ایک پیسے والا نوجوان تھا۔ میں مجھے دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں واضح پسندیدگی ظاہر ہوئی تھی، اور میرا دوستانہ لہجہ اسے چند لمحوں میں میرا اسیر کر چکا تھا۔ میں اس کے بارے میں مختصر سے وقت میں زیادہ نہیں جان سکتا تھا، اور مجھے اسے جاننے میں دلچسپی بھی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ جتنی بھی پیاری اور اچھی تھی، مگر مجھے ویسا متوجہ کرنے میں ناکام ہوئی تھی جیسا 9 برس کی بچی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس بچی کا حسن آنکھوں کو کھیرا کر دینے والا تھا۔ وہ تصویر سے بھی سنہری آنکھوں والی گڑیا لگ رہی تھی کہ میں بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہونے لگا کہ وہ حقیقت میں کیسی نظر آتی ہوگی۔ عجیب سی بات تھی کہ ایک اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر اور اس کے ساتھ رات بسر کرنے کے باوجود وہ معصوم اور آنکھوں کا بھاتا حسین چہرہ میرے خیال میں نہیں جا پایا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں اسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا، حالانکہ وہ بس ایک بچی تھی اور شاید نابالغ بھی تھی۔ وہ ابھی تک نکاح کے قابل بھی نہ تھی، پھر بھی میرا دل بار بار مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اسے ایک بار حاصل کر لوں۔ اس بچی کو بار بار سوچتے ہوئے مجھے اپنا آپ بالکل کسی گرے ہوئے ہوس پرست مرد جیسا لگ رہا تھا، جسے صرف ایک وجود سے مطلب ہوتا ہے۔ میں نے خود کو بہت دلائل دیے تھے کہ میرا مقصد برا نہیں تھا، نہ مجھے اس کے حسن سے یا اس کے وجود سے کوئی مطلب ہے، بس مجھے اس بچی میں کشش اتنی محسوس ہوئی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا، اور میں نے دل میں یہ بہانہ بنانے کی کوشش بھی کئی بار کی کہ شاید صرف اسے جاننے کا شوق پال رہا ہوں، مگر سچ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ سفید شفاف چہرے والی گڑیا جیسی بچی میری دلچسپی کا سامان بن چکی تھی، اور شاید اسے میں اب ساری عمر بھلا نہیں سکتا۔ میں اگلی صبح اپنی لامحدود سوچوں سے تنگ آ کر اس لڑکی کو طلاق دے دی اور شیخ صاحب مولوی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے سنجیدگی سے اس بچی کو اپنے نکاح میں لینے کا مطالبہ کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یوں اگلے ہی روز دوسری بچی سے نکاح کرنے پر وہ مولوی صاحب راضی نہ ہوں گے، مگر میں انہیں بھاری رقم دے کر منانے کا سوچ چکا تھا، کیونکہ میں اب اس بچی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے دماغ پر ایک ہی بھوت سوار ہو چکا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑا کہ میں مولوی سے کس قسم کے سامنے مرد ثابت ہو رہا ہوں، نہ مجھے اپنی ضمیر کی ملامت سے کوئی فرق پڑا تھا،
لیکن مجھے تب حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جب مولوی صاحب نے اعتراض کا ایک بھی لفظ بولے بنا فوری حامی بھر لی اور ایک ساتھ 80,000 کی بھاری رقم فیس کے طور پر بتا دی۔ میں چونک گیا تھا کیونکہ ایک روز پہلے اس بچی سے نکاح کی فیس 30,000 تک تھی، مگر شاید وہ مولوی بھی میری بے چینی کو بھانپ چکا تھا، اس لیے فیس بڑھا دی۔ میں اس وقت بس کسی طرح اس بچی کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا، اس لیے بحث نہیں کی اور فیس ادا کرنے کی بھی حامی بھر لی۔ مولوی نے اس بار بھی اس بچی کو پیغام بھیج دیا تھا۔ پہلی بار میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ بچی بھی تقریباً آدھے گھنٹے تک پہنچی تھی اور اس بار مجھے یہ وقت اتنا طویل لگا کہ میں ایک جگہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ بچی پہنچی تو میری نظریں اس پر جمی کی جمی رہ گئیں۔ وہ تصویر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور اس کا قد کاٹ بھی اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنی عمر سے کچھ بڑی لگ رہی تھی۔ بہت خاموش طباع لگ رہی تھی۔ اس کا لباس بھی سادہ سا، صاف ستھرا اور عام سا تھا اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس بچی کے نکاح کے لیے کوئی تیاری کر کے نہیں آئی ہے، جیسے یہ نکاح اس کی شدید مجبوری ہو۔ یہ سب محسوس کر کے بھی میں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر میں مزید اپنے ارادے میں اٹل ہوا کہ میں نے اسے ہر حال میں اپنے نکاح میں لینا ہے۔ شیخ صاحب نے ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ نکاح قانونی طور پر ٹھیک تھا یا نہیں، کیونکہ عراق میں لڑکی کی شادی قانونی طور پر 18 برس تھی۔ اگر کوئی کم عمر ہو تو زیادہ سے زیادہ 15 برس تک کی لڑکی کو کچھ خاص وجوہات کی بنا پر عدالت نکاح کی اجازت دے دیتی ہے، مگر وہ بچی 9 برس کی تھی۔ لیکن شیخ صاحب نے مجھے اطمینان دلایا کہ یہ سب جائز ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا اور نکاح کے بعد اس بچی کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس بچی کے تاثرات بدل سے گئے تھے۔ میں اس کے قریب جانے لگا تو اچانک وہ اٹھی اور میرے قریب آ گئی۔ ابھی میں اس کی اس حرکت پر چونکا تھا کہ اس کی اگلی حرکت نے مجھے میرے آسان خطا کر دیے تھے۔ میں سکتہ زدہ سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری رات میری سوچ سے بالکل الگ طرح سے گزری تھی۔ میں نے جو سوچا تھا سب اس کے برعکس ہوا تھا۔ میں خود اس بچی کے ساتھ نکاح کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا اور اسے پانے کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر تب میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ کم عمر اور کنواری ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہوگی، تو میں اسے پہلے بھی لڑکی کی طرح باتوں باتوں میں مطمئن کر لوں گا۔ مگر نکاح کی رات اس سب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھوں میں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بچی میرے نکاح میں تھی اور میں جب تک چاہتا اس پر حق جتا سکتا تھا۔ جب میں نے اگلے ہی روز واپس جانے کی تیاری باندھی تو مولوی نے حیرت کا واضح اظہار کیا تھا۔ یقیناً اسے لگا تھا کہ میرا دماغ توازن بگڑ گیا ہے، کیونکہ جتنا میں اس بچی کے لیے پاگل ہوا تھا اور اتنی بھاری فیس ادا کی تھی، مولوی کے مطابق تو کم سے کم چند روز تک میں اس بچی کو بالکل آزاد نہ کرتا، مگر میں اگلے ہی روز اسے چھوڑ کر واپس چلا آیا تھا۔ وہ رات میرے لیے یادگار رات بن چکی تھی اور میرے لیے بہت قیمتی بھی تھی، مگر میں اس رات کے علاوہ مزید وقت اس بچی کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا، حالانکہ وہ بچی میری بیوی تھی۔ میرے اس نکاح کو 1 ماہ گزر گیا۔ میں دوبارہ کسی مولوی کے پاس نہیں گیا، نہ ہی کسی لڑکی سے نکاح متع کرنے کی خواہش کی تھی۔ میرے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا اور میں اب کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک روز میرا اسی دوست سے دوبارہ ملنا ہوا جس نے مجھے اس نکاح کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے مجھ سے مل کر نکاح کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے اسے 9 سالہ بچی کی بارے میں اپنے دوست کو سب بتا دیا۔ میرا دوست بھی میری باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میرے دوست نے مجھے تسلی دی اور سنجیدگی سے بولا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نکاح متع کی ساری تفصیلات دے دی تھی، اس کے بعد یہ سب تمہیں کیوں اتنا حیران کر رہا ہے؟ میں اپنے دوست کی بات پر گمسم ہو گیا۔ مجھے اب اس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں نکاح متع سے بالکل انجان تھا اور شاید میری طرح بہت سے لوگ نکاح کی حقیقت سے ناواقف ہوں گے۔ نکاح متع ایک متنازع مذہبی عمل ہے جسے شیعہ مسلک میں وقتی شادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں خاتون کو شادی کے لیے رقم بھی دی جاتی ہے۔ سنی اکثریتی ممالک میں نکاح مسیار میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب مجھے نہ صرف میرے دوست نے بتایا تھا بلکہ میں نے خود بھی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے یہ سب معلومات حاصل کی تھی جو مجھے حیران کر گئی تھی۔ نکاح متع ایک معاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے جس میں شادی کی مدت اور عارضی بیگم کو اس کے عوض دی جانے والی رقم درج ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کسی مولوی کی جانب سے تصدیق ضروری نہیں، تاہم عموماً مولوی اس عمل کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ باتیں بالکل انوکھی تھی کیونکہ میں عراقی لڑکا تھا، مگر پہلے تعلیم کی وجہ سے مصروف رہا اور پھر تعلیم کے سلسلہ میں ہی ملک سے باہر چلا گیا۔ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے میں اپنے ملک کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ اس نکاح کی اصل حقیقت یہ تھی کہ صدیوں پہلے اس قسم کا نکاح عموماً تاجر اور حکام مقدسات
کا دورہ کرنے والے وہ مرد کرتے تھے جو اپنی بیویوں سے دور ہونے کی وجہ سے کسی ساتھی کے متلاشی ہوتے تھے۔ ان کے لیے یہ جائز بندھن فائدہ مند ہوتا تھا، جو بوجھ بھی نہیں بنتا تھا، کیونکہ اس نکاح کی مدت 1 گھنٹے سے لے کر 99 برس تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور شوہر پر خواتین کے نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب چاہے اس شادی کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں مسلم علماء کی رائے منقسم ہے، بلکہ کچھ علماء کا تو یہ خیال بھی ہے کہ یہ نکاح سراسر جسم فروشی کو بس ایک قانونی شکل دینے کا نام ہے۔ میں پڑھا لکھا باشعور لڑکا تھا، مجھے بھی تھوڑا بہت اسی بات سے اتفاق تھا کہ یہ شریعت اور قانون کے نام پر جسم فروشی کی جا رہی تھی، کیونکہ عراق کے فوجداری قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو اگر اس لڑکی کی عمر 15 سے 18 برس کے درمیان ہے تو اس کو 7 برس، اور اگر 15 برس سے وہ بھی کم عمر ہے تو اسے 10 برس کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ میرا یہی خیال تھا کہ اس قانونی سزا سے بچنے کے لیے نکاح مطلق کو شریعت کی طرح سے سب کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، جس میں عورت اور مرد کے درمیان بننے والا تعلق جائز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جب میں نے ایک رپورٹ کھنگالی تو پتہ چلا کہ بغداد سے 120 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک مقدس شہر کربلا میں شریعہ شادی کے دفتر سے سب سے سینئر مولوی شیخ عماد السعدی سے جب BBC نے دریافت کیا کہ وہ نکاح مطلق کے حق میں ہے، اس کا کیا کہنا ہے، وہ کیا اس حق میں ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اگر شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن وہ کبھی ایسا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے والے کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ۔ لیکن عماد السعدی کے برعکس کچھ مولوی نہایت مزے سے نکاح مطلق کرواتے ہیں، اور مجھے یہ بھی حیرت تھی کہ ان پر حکومت کی طرف سے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ یہ کام رازداری سے کر رہے تھے، یا پھر یہ نکاح قانونی حیثیت اختیار کر چکا تھا، مگر اس بات کا مجھے کوئی سرا نہیں مل پایا تھا۔ میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نکاح کے پیچھے مرد کی ضرورت چھپی تھی، جبکہ لڑکیاں 90% غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو کر یہ نکاح کرنے پر مجبور تھیں۔ مولوی نکاح کی فیس میں ان لڑکیوں کو حصہ دیتے تھے جس سے ان کا خرچہ چلتا تھا۔ چند ایک لوگ ایسے بھی تھے جو یہ نکاح نہیں کرواتے تھے بلکہ اس کی مذمت بھی کرتے تھے اور اسے جسم فروشی کا نام دیتے تھے، مگر ایسے مولویوں کی تعداد 10 میں سے 2 ہی تھی۔ باقی مولوی اس کام کو اپنے اپنے انداز سے کر رہے تھے، بعض جگہ باقاعدہ تصاویر دکھا کر یا پھر بالمشافہ ملاقات کروا کر لڑکیاں پسند کروائی جاتی تھی اور پھر نکاح کیا جاتا تھا، مگر اس میں بھی اگر ایک لڑکی پسند نہ آئے تو مولوی دوسری لڑکی پیش کر دیتے تھے، اور وہ بھی دل کو نہ بھائے تو تیسری۔ الغرض یہاں کوئی حد یا تعداد مقرر نہ تھی۔ یوں مجھ جیسے کچھ گناہ و ثواب کے چکر میں الجھنے والے لوگ نکاح متع سے مطمئن ہو کر اپنی جنسی ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ اب جب کوئی عمر بھر کی ساتھی مل جاتی تو اس سے نکاح کر کے شادی کے بندھن میں بندھ جاتے تھے۔ میں 3 لڑکیوں سے نکاح کر کے مطمئن تھا کہ میں نے شرعی اور جائز طریقہ سے لڑکیوں کو حاصل کیا تھا، مگر اس رات 9 سالہ بچی کے سامنے جاتے ہی پہلی بار مجھے میرے ضمیر نے ملامت کیا تھا، کیونکہ وہ کم سن بچی یک دم میرے قدموں میں گرتی ہوئی رونے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس نکاح کے لیے بالکل تیار نہ تھی، نہ ہی وہ ایسا کوئی تعلق باندھنا چاہتی تھی۔ وہ خوف کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے علم ہوا کہ غربت کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچائی گئی تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس کے 3 مزید کم سن بہن بھائی تھے، اور والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد بیمار مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے تنگ دستی سے تنگ آ کر اس کے جوان ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس کی تصویر بنا کر مولوی کو دے دی تاکہ نکاح متع کر کے رقم حاصل کر کے گھر چلایا جا سکے۔ وہ بچی اپنے حالات سے مجبور تھی، مگر دماغی طور پر اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ اسے خوف تھا کہ میں اس کی مجبوری کا سمجھنے سے انکار کر دوں گا، مگر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا صحیح غلط کیا تھا، مگر میرے دل نے تب مجھے پہلی بار ملامت کی کہ یہ سب کچھ غلط تھا۔ جو بھی تھا، میں سر جھکائے ایک طرف بیٹھ گیا تھا، اور بچی وہ ساری رات روتی رہی۔ دوسری لڑکیوں سے نکاح کی میں نے پہلے ہی 1-2 روز کی مدت رکھی تھی، مگر اس بچی کے نکاح کا میں نے عرصہ لمبا رکھا تھا۔ میں اسے جلد طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، اور یہی شرائط وہ لڑکی جانتی تھی، اس لیے اس کا غم سے برا حال تھا۔ وہ جانتی تھی ایک روز میں اس سے اپنا حق وصول کر لوں گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ دوسرے الفاظ میں اس سے نکاح کی بھاری قیمت چکا کر اسے خرید چکا تھا۔ مگر اگلی صبح میں نے اس بچی کے سامنے ایک شرط رکھ دی جس نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے مجھے دیکھتی کتنی دیر رہی تھی، مگر پھر میری وہ شرط مان گئی، جس کے بدلے اسے آزادی دینے کو میں تیار تھا۔ میں اگلی صبح اس بچی سے اپنا مطالبہ منوا کر مطمئن سا واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے دوست کو بھی اس بچی کے بارے میں سن کر افسوس ہوا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ نکاح متع کی یہ ساری حقیقت وہ پہلے سے جانتا تھا، اور مجھے بھی بتا چکا تھا۔ اس میں لڑکی کی غربت کی مجبوری کی وجہ سے ہی ہوتی تھی۔
اور بعض اوقات وہ دماغی طور پر راضی بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ سب جان کر بھی نکاح کرتا رہا اور اس بچی کو بھی اپنے نکاح میں لے چکا تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ میں نے پہلی رات اس بچی کے رونے پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کی ملامت پر اپنی خواہشوں اور طلب کو حاوی ہونے نہیں دیا تھا۔ بات کو اس کو 7-8 ماہ گزر گئے، لیکن میں دوبارہ کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچ پایا تھا۔ کچھ وقت بعد میری بہت اچھی جگہ پر جاب لگ گئی۔ میری شادی کی عمر تھی اور گھر والے اس بارے میں سوال کرنے لگے، لیکن میں اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر چکا تھا، جو سب کے لیے حیران کن تھی۔ میں اپنی مرضی کا مالک تھا اور خود مختار تھا، اس لیے مجھ سے کوئی ضد بھی نہیں کی گئی تھی۔ پورے 4 سال میں نے شادی کا سوچا تک نہیں تھا اور اس دوران میں ترقی کی بہت سی منازل طے کر لی تھی۔ بغداد میں نوکری کر لگنے کی وجہ سے عراق سے بغداد چلا گیا اور 4 سال بعد اچانک میں عراق پہنچا تو پہلی فرصت میں اس بچی کو گھر جا پہنچا تھا۔ وہ گھر بوسیدہ سا تھا۔ میں اس کا پتہ کے بارے میں شروع سے جانتا تھا، مگر اس گھر میں آنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میرے سامنے دروازہ کھولنے والی ایک جوان لڑکی تھی، جو ایک بڑی سی چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنا تعارف دیا تو اسے جھٹکا لگا اور مجھے فوری اپنے گھر میں آنے کا راستہ دیتی وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ اندر جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ وہی بچی تھی جس سے میں نے نکاح مطع کیا تھا۔ وہ اب جوان لڑکی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے 4 سال پہلے والی اس صبح رکھی جانے والی اپنی شرط والی دلی اطمینان محسوس ہوا تھا۔ میں نے تب اسے شرط سے جانے دیا تھا کہ وہ میرے نکاح میں رہے گی اور میں اس کا خرچ دیتا رہوں گا، کوئی تنگی نہیں آنے دوں گا۔ وہ دوبارہ اس کام کی طرف رجوع نہیں کرے گی اور جب وہ قانونی طور پر 18 برس کی ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کر کے شادی کر لوں گا۔ میری شرط کے مطابق وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی میں نے اسے طلاق دی تھی کہ وہ ایسا کر سکے۔ وہ میری شرط بخوبی قبول کر گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بچی میرے نکاح میں تھی اور میں اس پر حق رکھتا تھا، مگر میں دوبارہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا، حالانکہ میں نے اس بچی سے اس کے گھر کا پتہ بھی اسی روز لے لیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق میں ہر ماہ اسے ایک مناسب رقم خرچ کے طور پر بھیجتا رہا تھا۔ یہ کہانی بغداد سے ملنے والے میرے ایک عراقی دوست کی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے شادی کر کے اب اسے اپنے ساتھ لے آیا ہے، اور ایک روز اس نے مجھے اپنی شادی ہونے کی رودات سنائی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ آج بھی اس بات پر الجھ جاتا ہے کہ نکاح مطع جائز ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے دوست کی الجھن دور کی اور اسے بتایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے اور چند حوالے بھی دیے تھے۔ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے مطع کرنے اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ایک اور جگہ آیا بن سلمہ اپنے والد ایاس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس کے سال 3 دن مطع کی رخصت دی، پھر اسے منع فرما دیا۔ ایک اور جگہ صبرہ بن معبد الجہنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح مطع کی اجازت دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ کچھ نکاح ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں میں عام ہو چکے ہیں، مگر شرعی طور پر وہ بالکل جائز نہیں ہیں، جن میں سر فہرست حلالہ اور نکاح مطع ہے۔ اسی طرح وہ نکاح بھی جائز نہیں ہیں جن میں لڑکیوں یا لڑکا دل سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتے، نکاح میں دل سے اقرار نہیں کرتے۔ نکاح میں جہاں وارثین کا راضی ہونا ضروری ہے، وہیں لڑکے اور لڑکی کا دل سے رضامندی دینا بھی لازمی ہوتا ہے۔ میری سب مسلمان بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایسے کسی بھی عمل سے بچپن سے بچیں جسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ناپسند فرمایا ہو۔ ناجائز کام کو جائز بنانے کی کوشش کرنا گناہ کا کام ہے۔ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرانے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کوئی بھی اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے کا مجاز بالکل بھی نہیں ہے۔